ملک کے ایک قابل اور محب وطن وزیر اعظم بیرسٹر فیروز خان نون کی خود نوشت میں سے کچھ اور دلچسپ باتیں بھی قارئین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، میں نے دفتر کی میز کاغذات سے ہمیشہ خالی رکھی ہے کیونکہ میں جب تک اپنا کام مکمل نہ کر لوں مجھے نیند نہیں آتی۔ جب میں وزیر اعظم تھا تو ایک سیکریٹری، یہ غالباً الطاف گور تھے، نے مجھے تاثر دیا کہ ان کے خیال میں ہر کام جلدی مکمل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے سیکریٹری کو عجلت پر مجبور کرتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ بچپن کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ میں 7 سال کا بچہ تھا کہ میری والدہ نے میری قمیض کے لیے ایک کپڑا خریدا۔ میں کپڑا لے کر درزی کے پاس پہنچا، سارا کام اس سے چھڑوایا اور اس وقت تک اس کے پاس بیٹھا رہا جب تک اس نے میری قمیض تیار نہ کر دی۔ یہ میری فطرت ہے۔ میں نے اپنے سیکریٹری سے کہا کہ قضا و قدر نے ہمیں دنیا میں اتنی مہلت نہیں دی کہ ہم اپنے تمام مقاصد کی تکمیل کر لیں، اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایشیائی ملکوں میں وزرائے لباس کے فیشن سے بھی تیز رفتاری کے ساتھ بدلتے ہیں۔ وہ کہانی شاید آپ نے سنی ہو کہ ایک آدمی لندن کی آکسفورڈ اسٹریٹ میں بھاگا جا رہا تھا۔ ایک دوست نے بھاگنے کی وجہ پوچھی تو جواب ملا کہ یہ میری بیوی کا نیا لباس ہے اور مجھے ڈر ہے کہ جب تک گھر پہنچوں فیشن بدل نہ چکا ہو۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، بعض لوگ وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، جس طرح کابل کا بادشاہ امان اللہ، جس کا خیال تھا کہ افغانوں کو سیکنڈ ہینڈ دھاری دار پتلون اور اونچا سا ہیٹ پہنانے سے وہ اپنی قوم کو ماڈرن بنا لیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسے ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ امان اللہ کے ذکر سے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے۔ ایک دن گاؤں کے ایک شخص کو اپیل کے سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ جانا پڑا۔ وہاں اسے بیت الخلا جانے کی حاجت ہوئی تو منشی نے اسے چھت کا راستہ دکھا دیا۔ دیہاتی نے شہر سے واپسی پر اسی مظاہرے کا اہتمام اپنے گاؤں میں کیا تاکہ وقت کی بچت ہو۔ گرمی کا موسم تھا اور ہمسائے کی عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اس کی بے حیائی پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ مرد بھی لاٹھیاں لے کر آ گئے اور اس کی اچھی طرح پٹائی کر دی۔ وہ پٹیوں میں جکڑا ہوا پڑا تھا کہ مزاج پرسی کے لیے ایک دوست آیا اور پوچھنے لگا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا، میں تو گاؤں کو لاہور بنانا چاہتا تھا مگر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ جلسہ جس میں جلیانوالہ باغ کے قتل عام کا بدلہ لینے کے لیے ایک سکھ نے اس وقت کے گورنر پنجاب مائیکل اوڈائر پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، اس میں بھی نون صاحب موجود تھے۔ ان کی زبانی سن لیجئے۔ میرے لندن کے دوران قیام ایک بار کوئی عام جلسہ ہوا جس کی صدارت وزیر ہند لارڈز لینڈ کر رہے تھے۔ میں جلسے میں کسی قدر تاخیر سے پہنچا اور دروازے کے قریب کھڑا ہونے کی جگہ ملی۔ جلسے کے اختتام پر کچھ اہم شخصیتیں ڈائس کے قریب اکٹھی ہو گئی تھی۔ اتنے میں کسی شخص نے سر مائیکل اوڈائر پر گولی چلا دی۔ سر مائیکل 1919 کے مارشل لا کے زمانے میں پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر رہ چکے تھے، جبکہ امرتسر میں جنرل ڈائر کے تحت ہندوستانی باشندوں پر اندھا دھند گولیاں برسائی گئی تھیں، جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ سر مائیکل کا قاتل نکل کر بھاگنا چاہتا تھا کہ ایک انگریز اس کے پیچھے دوڑا اور جست لگا کر اس کی گردن اپنے دونوں بازو میں جکڑ لی۔ مجرم نے اپنا نام مسلمانوں کا سا بتایا۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی بدنامی ہو، لیکن اسکاٹ لینڈ یارڈ کو جلد ہی معلوم ہو گیا کہ وہ ایک سکھ ہے اور سر مائیکل کو قتل کرنے کے ارادے سے برطانیہ آیا تھا۔ سر مائیکل کی جیب میں سگریٹ کیس تھا اور اسی کی بدولت وہ بچ گئے تھے۔ فیروز خان نون بھی دوسرے یونینسٹوں کی طرح قیام پاکستان کے قریب جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ اس بارے میں لکھتے ہیں، میں غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ جب تک مسلمانوں کو اپنے علاقے میں اقتدار حاصل نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم مسلمانوں کو کٹر ہندوؤں کے زیر اثر نیچ ذات کے لوگوں کی حیثیت حاصل رہے گی، جیسا کہ آج کل ہندوستان میں 4 کروڑ مسلمانوں کا حال ہے۔ تقسیم کے وقت ہونے والے فسادات اور برطانوی فوج کے کردار کے بارے میں لکھتے ہیں، برطانوی فوج 50-60 ہزار کے درمیانی تھی، لیکن ہندوستانی خزانے پر اس کے مصارف کا بوجھ بہت زیادہ تھا، کیونکہ ایک انگریز سپاہی پر ایک ہندوستانی سپاہی کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ روپیہ خرچ ہوتا تھا۔ برطانیہ میں ان کی تربیت کے مصارف بھی ہندوستانی خزانے سے وصول کیے جاتے تھے۔ 1947 کے فسادات میں متعدد انگریز افسروں کا رویہ بڑا عیارانہ اور تلخ تھا۔ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں ملک سے نکالنے کا مزہ آخر تم نے چکھ لیا، لیکن مجھے اس امر میں کوئی شک نہیں کہ برطانیہ کی حکومت کو اندازہ نہ تھا کہ اس قدر بڑے پیمانے پر کشت و خون کی نوبت آئے گی اور وہ فوج جو ابھی تک ان کے ماتحت تھی اس درجہ بے بس ثابت ہوگی۔ انہیں اگر اندازہ ہوتا تو اقتدار کی منتقلی میں کم سے کم 1 سال کی مہلت لیتے اور اس پر سختی سے اصرار کرتے۔
اس اجرت کا الزام ماؤنٹ بیٹن کو دیا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہندوؤں کو خوش کرنے اور آزاد ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل بننے کا شرف حاصل کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ اصل صفاقانہ کارروائی تو یہ ہوئی کہ بھاری فوجی ساز و سامان میں پاکستان کا حصہ، طیارے، گولہ بارود کے ذخائر، فوجی گاڑیاں، اسلحہ ساز فیکٹریاں سب ہندوستان کے قبضے میں چلی گئیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ انگریزوں نے سبھی کچھ ہندوؤں کو سونپ دیا اور خود ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ علاقوں کی تقسیم میں انگریزوں کی بددیانتی کی کہانی اس طرح لکھتے ہیں: غیر رسمی تقسیم کے روح سے پٹھان کوٹ کا علاقہ پاکستان میں آتا تھا۔ اس طرح کشمیر میں ہندوستان فوج کے داخلے کا راستہ مسدود ہو جاتا تھا، لیکن ان دنوں یہ افواہ گشت کر رہی تھی کہ حد بندی کا فیصلہ لاہور میں کیا جا چکا ہے۔ کمیشن کے ایک جج نے مجھے بتایا کہ ان کے اجلاس اس فیصلے کا کافی الواقعہ اعلان کر دیا گیا تھا، لیکن سر سیرل ریڈ کلف جب دہلی پہنچے تو انہوں نے اس فیصلے پر ترمیم کر دی اور پٹھان کوٹ ہندوستان کے حوالے کر دیا۔ اس طرح انہوں ہندوستان کو وہ راستہ مہیا کر دیا جس سے ہو کر ہندوستانی فوجیں کشمیر میں داخل ہوئیں اور مسلمانوں کے اس اکثریتی علاقے پر قابض ہو گئیں۔ پاکستانی لوگ ریڈ کلف اور ماؤنٹ بیٹن سے سخت برہم تھے۔ ماؤنٹ بیٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے نے ریڈ کلف کو اپنی ابتدائی فیصلے میں ترمیم پر آمادہ کیا تھا۔ یہ بات ہمیشہ میرے دل میں چٹکیاں لیتی رہی کہ ریڈ کلف سے کبھی اپنے فیصلے میں مبینہ ترمیم کا سبب دریافت کروں گا۔ مجھے یہ موقع 1956 کی موسم خزاں میں مل گیا۔ نیو یارک میں مسٹر ایس ٹی سلیمیگان نے مجھے دن کے کھانے پر مدعو کیا۔ لارڈ کلف بھی اس دعوت پر شریک تھے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد میں نے ان سے کہا، میں ایک سوال دریافت کروں، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، اور خفیف سا مسکرائے۔ غالباً انہوں نے متوقع سوال کو بھانپ لیا تھا۔ میں نے کہا، آپ نے گرداسپور کے بارے میں دہلی پہنچنے کے بعد اپنا فیصلہ کیوں بدل دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ دریا بہتر حد بندی کا کام دے گا۔ ہمارے خیال کے مطابق یہ حد بندی ہندوستان کی ضرورت کے مطابق کی گئی تھی۔ ریڈ کلف کو حد بندی کے فیصلے کا اعلان دہلی میں 15 اگست کو کر دینا چاہیے، لیکن اس کا اعلان 16 کو ہوا، جب لارڈ کلف کراچی سے جا چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ کراچی میں احتجاجی مظاہروں سے ڈر گئے تھے۔ یہ احساس جرم نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اصل تقسیم کا نقشہ ہمیں اپنے دوست سر فرانس موڈی کے توسط سے ہاتھ آ گیا۔ سر فرانس آزاد پاکستان میں پنجاب کے پہلے گورنر تھے۔ انہوں نے نقشہ مسٹر جناح کو بھجوا دیا۔ اس الزام کے خلاف لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پاس واقعی کوئی عذر نہیں تھا کہ مسلمانوں نے پاک و ہند کے مشترکہ گورنر جنرل کی حیثیت سے جب ان کا نام مسترد کر دیا تو انہوں نے ایک مشتعل مزاج بندی کا سا رویہ اختیار کر لیا۔ سر فرانس موڈی تقسیم سے پہلے کئی برس تک سندھ کے گورنر رہ چکے تھے۔ مسٹر جناح نے ان کی انصاف پسندی اور لیاقت کا انعام یہ دیا کہ انہیں قیام پاکستان کے بعد پنجاب کا گورنر مقرر کر دیا۔